ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمہاری انا بہت پیچیدہ چیز ہے۔ یہ متضاد اور متصادم قوتوں سے وجود لیتی ہے جو اندرونی یا بیرونی محرکات کی وجہ سے مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمہاری ضرورتیں، تمہارے خوف، تمہارے خواب بدل کر کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک فلم میں منظر مسلسل بدل کر آپ کو کہانی کے سچ ہونے کا یقین دلاتا ہے، انا بالکل یہی کام کرتی ہے۔ اتنی تیزی سے یہ روپ بھرتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ پاتی کہ ان کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ذہنی سطح پر تھاٹس کو، جذبات کو اور توانائیوں کو سمجھ پانا اور ان کے درمیان آپس میں جو تعلق ہے اس کو سمجھ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پیچیدہ سٹرکچر ڈھانچے کی وجہ سے انسان عام طور پر بس یہی کرتا رہ جاتا ہے کہ انا کو، اس کے تقاضوں کو کنٹرول کرتا رہے یا پھر پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ مگر جس چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا جس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر لمحے بدل رہی ہے۔ انا کا مزاج، اس کی خواہشیں، پسند ناپسند، اس کی تھکن، اس کا جوش، سب کچھ ہر وقت بدل رہا ہے۔ جب انسان خود کو اسٹرکچر کے ساتھ ایک کر لیتا ہے اور خود کو یہی ایگو مان لیتا ہے تو اسے پھر ہر دم بدل رہی انا کے، ہر دم بدل رہے تقاضوں کے لیے ہر وقت دوڑتے رہنے پر مجبور رہنا پڑتا ہے، اور یہ خود ایک دکھ، مسلسل سٹریس اور تھکاوٹ کی وجہ ہے۔ اور یہ دکھ اس وقت زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے جب باہر کی دنیا تمہارے مطابق نہ رہے، ہر طرف سے ناکامیاں اور مایوسیاں مل رہی ہوں۔ تمہاری نفسیات میں اس وقت اتھل پتھل مچ جاتی ہے اور تم اپنی اندرونی دنیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم کس چیز کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اندر صرف تمہارے خیالات، جذبات اور توانائی کی موومنٹس ہیں جو کسی ٹھوس چیز کی طرح بالکل نہیں ہیں۔ یہ سب بادلوں کی طرح ہیں جو وسیع اندرونی خلا میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن تم ان سے چمٹتے رہتے ہو، جیسے تمہاری یہ مستقل مزاجی تمہیں استحکام فراہم کر دے گی۔ روحانیت میں اسے چمٹنا کہتے ہیں، اور یہی چمٹنا ہی نفسیات کی، انا کی بنیاد ہے۔ چمٹنے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چمٹتا کون ہے۔ جب تم اپنے اندر گہرائی میں جاتے ہو تو تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تمہارے وجود کا ایک پہلو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ تمہارا شعور ہے، تمہاری آگہی۔ یہ وہی آگہی ہے جو تمہارے خیالات، جذبات اور جسمانی احساسات کو محسوس کرتی ہے۔ یہی شعور تمہاری ہستی کی بنیاد ہے۔ تم اپنے خیالات نہیں ہو، تم اپنے خیالات سے آگاہ ہو رہا شعور ہو۔ تم اپنے جذبات نہیں ہو، تم اپنے جذبات کو محسوس کر رہا وجود ہو۔ تم اپنا جسم نہیں ہو، تم اسے آئینے میں دیکھتے ہو اور اس کے ذریعے دنیا کا تجربہ کرتے ہو۔ تم وہ شعور ہو جو یہ سب دیکھتا اور جانتا ہے۔ اگر تم اپنے شعور کو دریافت کر پاؤ تو دیکھو گے کہ یہ کسی خاص جگہ پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک وسیع میدان کی طرح ہے جو کسی خاص چیز پر توجہ مرکوز کر کے ایک نقطے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تم صرف اپنی انگلی کے احساس پر توجہ مرکوز کر سکتے ہو یا پورے جسم کو بیک وقت محسوس کر سکتے ہو۔ تم ایک خیال میں کھو سکتے ہو یا اپنے خیالات، جذبات، جسم اور ماحول کا بیک وقت شعور رکھ سکتے ہو۔
शऊर एक मुतहर्रिक मैदान है जो या तो महदूद होगा या वसी। जब ये शऊर बहुत ज़्यादा महदूद हो जाता है तो ये अपनी वसी तर ज़ात को, हस्ती को खो देता है और उन अशिया से जुड़ने लगता है जिन पर ये मरकूज है। यही होता है जब तुम फिल्म देखते वक्त अपने इर्द गिर्द के माहौल को भुला देते हो और कहानी में गुम हो जाते हो। तुम अपनी वसी तर आगही से निकलकर सिर्फ फिल्म की दुनिया में गुम हो गए। बिल्कुल यही असूल तुम्हारी जिंदगी के पूरे तजर्बे पर लागू होता है। तुम्हारी ज़ात का शऊर इस बात पर मुनहसर है कि तुम अपना शऊर कहाँ मरकूज कर रहे हो। तुम्हारा शऊर कहाँ मरकूज होता है इसका तयन क्या चीज़ करती है। सबसे बुनियादी सतह पर यह किसी ऐसी चीज़ से मुतवज्जे होता है जो बाकी सबसे नुमायां हो। इसको समझने के लिए तसव्वुर करो कि तुम्हारा शऊर एक वसी खाली अंदरूनी खला का मुशाहिदा कर रहा है। अब तसव्वुर करो कि इस खला से मुख्तलिफ ख्यालात या तसव्वुरात गुजर रहे हैं। एक बिल्ली, एक घोड़ा, कोई लफ्ज़, एक रंग या कोई तजरीदी थॉट। ये ख्यालात बेतरतीब तरीके से तुम्हारे शऊर के सामने से गुजरे। अब एक चीज़ बाकी सबसे ज़्यादा नुमायां हो जाती है। ये तुम्हारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचती है और तुम्हारे शऊर का मरकज़ बन जाती है। तुम फौरन देखते हो कि जितना ज़्यादा तुम इस पर तवज्जो मरकूज़ करते हो ये उतनी ही आहिस्ता हरकत करती है, यहाँ तक कि अगर तुम इस पर ज़्यादा तवज्जो दो तो ये रुक जाती है। शऊर की ताकत किसी शय को अपनी तवज्जो के ज़रिए मुस्तहकम कर देती है, ठोस बना देती है। जैसे पानी से मछली गुजर सकती है लेकिन बर्फ़ से नहीं, जो सिर्फ मुर्तकिज़ पानी ही है। इसी तरह ज़हनी और जज्बाती तवानाई के पैटर्न भी मरकूज शऊर से टकरा कर मुस्तहकम हो जाते हैं। यह है चिमटने का अमल। जब कुछ ख्यालात और जज्बात शऊर में बाकी रहते हैं और दूसरे गुजर जाते हैं तो शऊर इन बाकी रह जाने वाले जज्बात या ख्यालात से जुड़ने लगता है। ये उन्हें एक मजबूत बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि मुसलसल बदल रहे अंदरूनी माहौल में ज़मान व मकान की वो आगही रहे जिससे तुम्हारी अना, तुम्हारी नफ्सियात आगाह है। ये चिमटने का अमल तुम्हारी पूरी ज़ात की बुनियाद बनता है। ख्यालात और जज्बात को पकड़ कर उन पर तवज्जो मरकूज करके तुम अपने शऊर के लिए एक अंदरूनी ढांचा बनाते हो। ये ढांचा वक्त के साथ तुम्हारी ज़ात के तसव्वुर को, तुम्हारी शख्सियत को तश्कील देता है। एक वसी अंदरूनी खला के दरमियान तुमने ख्यालात की धुंध से एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसे तुमने अपनी मैं कहा। लेकिन सवाल यह है, तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो जो तुमने अपने तसव्वुर को तश्कील देने के लिए बनाया है। तुम वो हो जो ये सब कुछ बना रहा है। तुम वो शऊर हो जो खौफज़दा और गुम था और इसी गुमशुदगी में तुमने ख्यालात और जज्बात को थामना सीखा। तुमने इनको इस्तेमाल करके अपनी एक शख्सियत, एक मैं का तसव्वुर बनाया ताकि तुम खुद को बयान कर सको। ये मॉडल जो तुमने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द बनाया है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। तुम्हारी सोच, फैसले और दुनिया के साथ ताल्लुक़ इसी मॉडल पर मबनी है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मॉडल तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इस मॉडल को देख रहा है, जो इसका बनाने वाला है और जो इसे तोड़कर अपनी असल हस्ती तक पहुंच सकता है। यही रूहानियत है, अपनी हकीकी ज़ात को जानना और इस मसनूई मॉडल से आज़ादी। चलो इसे और तरीके से वाज़ेह करते हैं। तुम अपने जहन में ख्यालात और तसव्वुरात का एक मुस्तकिल सेट रखने की कोशिश करते हो। जैसे मैं एक औरत हूँ, ये भी सिर्फ एक ख्याल या तसव्वुर है जो तुम्हारे जहन में मौजूद है। तुम जो इस तसव्वुर को थामे हुए हो वो ना मर्द है ना औरत। तुम तो वो आगही हो जो इस ख्याल को सुनती है और आईने में औरत के जिस्म को देखती है। लेकिन तुम इन तसव्वुरात से सख्ती से जुड़ जाते हो। तुम सोचते हो मैं एक औरत हूँ, मेरी उम्र इतनी है और मैं फलां फ़लसफ़े पर यकीन रखती हूँ। तुम अपनी ज़ात को इन थॉट्स पर मबनी करते हो जिन्हें तुम अपने गिर्द समेट लेते हो ताकि खुद को वाज़ेह कर सको, एक्सप्लेन कर सको। तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने अंदर गुम हो। तुम एक अंदरूनी इस्तेहकाम और पायदारी का एहसास पैदा करने की कोशिश करते हो जो झूठा मगर खुशाइंद होता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी ऐसा ही करें ताकि उनके रवैये तुम्हारे लिए काबिल पेश गोई हों, तुम्हें समझ आ सकें। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तुम्हें परेशान करता है।
کیونکہ تم نے ان کے رویے کی پیش گوئی کو اپنے اندرونی ماڈل کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ حفاظتی ڈھال جو تمہارے تھاٹس، عقیدوں اور تصورات پر مبنی ہے، تمہیں دوسروں کے ساتھ تعلقات میں ایک حفاظتی حد فراہم کرتی ہے۔ تم لوگوں کے رویے کے بارے میں پہلے سے اوپینینز رکھتے ہو تاکہ تم خود کو محفوظ اور قابو میں، انڈر کنٹرول محسوس کر سکو۔ لیکن تصور کرو، اگر تم یہ ساری دیواریں گرا دیتے ہو تب کیا ہوگا؟ کیا تم نے کبھی کسی کو اپنے حقیقی اندرونی وجود میں بغیر کسی ذہنی رکاوٹ کے داخل ہونے دیا ہے؟ شاید کسی کو بھی نہیں، یہاں تک کہ خود کو بھی نہیں۔ ہم سب اپنے ارد گرد ایک جھوٹا پردہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں اور مختلف حالتوں میں مختلف پردے استعمال کرتے ہیں۔ کام پر ایک پیشہ وارانہ پردہ، جبکہ گھر میں ایک آرام دہ اور دوستانہ پردہ۔ لیکن تم کون ہو جو یہ سب پردے سنبھال رہا ہے؟ تمہارے حقیقی وجود تک کوئی نہیں پہنچتا۔ زیادہ تر معاشروں میں تمہیں اس بناوٹ میں مہارت حاصل کرنے پر سراہا جاتا ہے۔ اگر تم اپنی ذات کو ایک خاص طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور ہر وقت یکساں رویہ اختیار کرو تو تمہیں ایک شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اگر وہ شخصیت لوگوں کو پسند آتی ہے تو تم مقبول اور کامیاب۔ لیکن سوال یہ ہے، تم کون ہو جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تم صرف وہ خیالات نہیں چنتے جن سے تم اپنی ذات بناتے ہو۔ معاشرہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے جو طے کرتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا ناقابل قبول، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، اور چیزوں کے بارے میں کیسا محسوس کرنا ہے۔ اگر تم یہ سب صحیح کرو تو تمہیں انعام ملتا ہے، اور اگر غلط کرو تو سزا دی جاتی ہے۔ سوچو، تم دوسروں کے ساتھ اچھے تب ہی ہوتے ہو جب وہ تمہاری توقعات پر پورا اتریں، لیکن جب وہ ایسا نہ کریں تو تم ان سے دور ہو جاتے ہو یا ان پر غصہ کرتے ہو۔ تم یہ سب اس لیے کرتے ہو تاکہ ان کے ذہن پر اثر ڈال سکو اور ان کے رویے کو بدل سکو۔ در حقیقت ہم سب روزمرہ کی زندگی میں یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی توقعات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش۔ ہم یہ سب اپنے ساتھ کیوں ہونے دیتے ہیں؟ ہم دوسروں کے سامنے اپنے بنائے ہوئے نقاب کو قبول کرانے کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے تصور سے کیوں جڑے رہتے ہیں۔ اگر تم اس چمٹنے کو چھوڑ دو تو تم دیکھو گے کہ یہ رجحان کیوں موجود تھا۔ اگر تم اپنے نقاب کو چھوڑ دو اور اسے کسی نئے نقاب سے بدلنے کی کوشش نہ کرو تو تمہارے خیالات اور جذبات آزاد ہو کر تمہارے شعور سے گزرنے لگیں گے۔ یہ ایک خوفناک تجربہ ہوگا۔ تمہیں اندر گہرائی میں گھبراہٹ محسوس ہوگی اور تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو لوگ تب محسوس کرتے ہیں جب باہر کی کوئی اہم چیز ان کے اندرونی ماڈل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا نقاب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہیں شدید خوف اور گھبراہٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس گھبراہٹ کا سامنا کرنے کو تیار ہو تو تم دیکھو گے کہ اس سے آگے بڑھنے کا راستہ موجود ہے۔ اگر تم شعور کے اس مقام تک پیچھے چلے جاؤ جہاں سے یہ سب تجربہ ہو رہا ہے تو گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ پھر تمہیں ایسا سکون محسوس ہوگا جو تم نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا۔ یہ وہ مقام ہے جس تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ شور، خوف، الجھن اور اندرونی توانائی کی مسلسل تبدیلی رک سکتی ہے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے تم نے آس پاس کی چیزوں کو تھامنا شروع کیا اور ان سے مضبوطی بنائی، لیکن تم یہ سب چھوڑ سکتے ہو۔ تمہیں بس یہ خطرہ مول لینا ہے کہ سب کو چھوڑ دو اور اس خوف کا سامنا کرو جو تمہیں روکے ہوئے ہے۔ پھر تم اس کیفیت سے گزر جاؤ گے اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جدوجہد ختم ہو جائے گی اور صرف سکون رہ جائے گا۔ یہ سفر تمہیں اس مقام سے گزارتا ہے جہاں جانے سے تم ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ جب تم اس ہلچل سے گزرتے ہو تو شعور ہی تمہارا واحد سہارا ہوتا ہے۔ تم بس یہ دیکھ رہے ہو کہ زبردست تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے اور تم اس کے ساتھ آرام دہ ہو رہے ہو۔ تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ ہر لمحہ اپنی جگہ پر ظاہر ہو رہا ہے
اور تم نہ تو اسے کنٹرول کرتے ہو نہ ہی اس کی خواہش رکھتے ہو۔ اگر تم اس سفر کو چنو تو تم اس مقام پر پہنچو گے جہاں تمہیں یہ صاف دکھائی دے گا کہ لمحے کیسے خوف کو جنم دیتے ہیں۔ اس جگہ سے تم اس شدید رجحان کو دیکھ پاؤ گے جو تمہیں اپنی حفاظت پر، اپنے ڈیفنس پر مجبور کرتا ہے۔ یہ رجحان اس لیے موجود ہے کیونکہ حقیقت میں تمہارے پاس کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں اور یہ تمہارے لیے غیر آرام دہ ہے۔ لیکن اگر تم واقعی اس رکاوٹ کو توڑنا چاہتے ہو تو تمہیں اس خوف کو دیکھنے کی ہمت کرنا ہوگی بغیر اس سے بچنے کی کوشش کیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تم اپنی نفسیات کی جڑ کے سامنے کھڑے ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری پوری شخصیت اس خوف سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اب تم اس کی حقیقت کو دیکھ رہے ہو اور اسی کے ذریعے آزادی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر تم گہرائی میں جا کر دیکھو تو تم اپنی نفسیات کی تعمیر کو دیکھ سکتے ہو، جان سکتے ہو کہ آپ کی سائیکی کیسے بنی ہے۔ تم دیکھو گے کہ تم خلا کے وسط میں ہو، ایک لامحدود خالی جگہ میں، اور یہ تمام اندرونی خیالات، جذبات اور دنیاوی تجربات کے نقوش تمہارے شعور کی طرف بہہ رہے ہیں۔ تم صاف دیکھو گے کہ ان چیزوں کو قابو میں لانے اور ان سے اپنی حفاظت کرنے کا رجحان کتنا مضبوط ہے۔ تمہارا شعور ان خیالات اور تصویروں پر مرکوز ہوتا ہے اور یہی ان کے ایک پیچیدہ ڈھانچے میں تبدیل ہونے کا سبب بنتا ہے جہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تم ان واقعات کو دیکھو گے جو تمہارے ساتھ 10 سال کی عمر میں پیش آئے اور جنہیں تم آج بھی تھامے ہوئے ہو۔ تم دیکھو گے کہ تم اپنے تمام ماضی کے تجربات کو جمع کر کے ایک ترتیب میں باندھ رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ یہی تم ہو، لیکن حقیقت میں تم وہ واقعات نہیں ہو۔ تم وہ ہو جو ان واقعات کا تجربہ کر رہا تھا۔ تم اپنی ذات کو ان چیزوں سے کیسے بیان کر سکتے ہو جو تمہارے ساتھ ہوئیں؟ تم ان سے پہلے بھی موجود تھے اور تم وہی ہو جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں اپنے تجربات کو اپنی ذات بنانے کے لیے تھامنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اندر ایک جھوٹی خودی ہے جو تم بنا رہے ہو، ایک ایسا تصور جس کے پیچھے تم چھپ رہے ہو۔ سوچو تم کب سے اس جھوٹے تصور کے اندر چھپے ہوئے ہو اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ جب بھی تمہارے بنائے ہوئے ماڈل میں کوئی چیز بگڑتی ہے تو تم اسے درست کرنے کے لیے دفاع اور جواز پیش کرتے ہو۔ تمہارا ذہن تب تک جد و جہد کرتا رہتا ہے جب تک تم اس واقعے کو کسی طرح ختم نہیں کر لیتے یا اس کا حل نہیں نکال لیتے۔ لیکن روحانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ تم اس جد و جہد میں حصہ لینا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعات اس لمحے میں ہو رہے ہیں وہ اسی لمحے کے لیے ہیں اور ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں اپنی ذات کو ان واقعات سے جوڑنا بند کرنا ہوگا، انہیں آنے اور جانے دینا ہوگا۔ اگر کوئی واقعہ تمہارے بنائے ہوئے ماڈل سے میل نہیں کھاتا اور تم خود کو اس سے فٹ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو بس یہ نوٹ کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ واقعہ تمہارے ماڈل کے مطابق نہیں تھا اور اس نے تمہارے اندر خلل پیدا کر دیا۔ لیکن اگر تم اس کا مشاہدہ کرو تو یہ تمہارے ماڈل کو توڑ رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب تم اس عمل کو پسند کرنے لگتے ہو کیونکہ اب تم اپنے ماڈل کو برقرار رکھنے کے لیے مزید توانائی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تم ان چیزوں کو جو تمہارے ماڈل کو بگاڑتی ہیں آزادی کی طرف لے جانے والے عمل کے طور پر دیکھو گے۔ روحانی زندگی یہی ہے، چیزوں کو توڑنے اور تمہیں آزاد کرنے کا موقع دینا، تمہارے ماڈل کو بکھرنے دینا اور اپنی اصل ہستی کو ان جھوٹے تصورات سے آزاد کرانا۔ جب تم حقیقی طور پر روحانی ہو جاتے ہو تو تم دوسروں سے مکمل طور پر مختلف ہو جاتے ہو۔ جو کچھ باقی لوگ چاہتے ہیں تم وہ نہیں چاہتے، جو کچھ باقی لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں تم اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ماڈل ٹوٹے اور تم اس تجربے کی عزت کرتے ہو جو تمہارے اندر خلل پیدا کرے۔ کیوں کوئی بات یا عمل تمہیں پریشان کرے؟ تم بس ایک سیارے پر ہو جو خلا کے وسط میں گھوم رہا ہے۔ تم یہاں چند سال کے لیے آئے ہو اور پھر چلے جاؤ گے، تو پھر ہر چیز کو لے کر اتنا پریشان کیوں رہنا؟ اگر کوئی چیز تمہیں اندر سے پریشان کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہارے ماڈل کو ٹچ کیا ہے، اس نے تمہارے اس جھوٹے حصے کو ٹکر ماری ہے جو تم نے حقیقت کو قابو میں رکھنے کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن اگر وہ ماڈل حقیقت ہے تو تجرباتی حقیقت اس سے میل کیوں نہیں کھاتی؟ تم اپنے ذہن میں کچھ بھی بنا لو، وہ کبھی بھی حقیقت ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں نفسیاتی خلل کے ساتھ آرام دہ ہونا سیکھنا ہوگا۔ اگر تمہارا ذہن بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو بس اسے دیکھو،
اگر تمہارا دل بہت زیادہ خواہشیں کرنے لگے تو اسے وہ کرنے دو جو اس نے کرنا ہے۔ اس حصے کو تلاش کرو جو یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارا ذہن بے چین ہے یا دل پریشان ہے۔ وہ حصہ تمہارا رستہ ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے ماڈل کے ذریعے کوئی رستہ نہیں ہے۔ اندرونی آزادی کا واحد رستہ خود کی طرف سے ہے۔ وہ خود جو یہ دیکھتا ہے کہ ذہن اور جذبات بے ترتیب ہو رہے ہیں اور کچھ بھی انہیں جوڑنے کی جدوجہد نہیں کر رہا۔ یقیناً یہ تکلیف دہ ہوگا۔ تم نے پورا ذہنی ڈھانچہ اسی لیے بنایا تھا کہ اس درد سے بچ سکو۔ اگر تم اسے گرنے دو تو تم وہ درد محسوس کرو گے جس سے بچنے کے لیے تم نے اسے بنایا تھا، لیکن تمہیں اس درد کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ قلعہ جس میں تم نے خود کو قید کیا ہے تمہاری حفاظت قطن نہیں کر رہا، یہ تمہیں الٹا قید کر رہا ہے۔ آزادی کے لیے، زندگی کو حقیقی طور پر جینے کے لیے تمہیں اس سے باہر آنا ہوگا۔ تمہیں اپنی نفسیات کے قید خانے سے گزرنے والے، صاف کرنے والے عمل سے گزرنا ہوگا۔ یہ تم بس اپنی نفسیات کو نفسیات ہونے دیتے ہوئے کر سکتے ہو۔ راستہ آگہی ہے۔ پریشان ذہن کو منفی تجربہ مت سمجھو۔ دیکھو کہ کیا تم اس کے پیچھے سکون پا سکتے ہو۔ جب تمہارا ذہن پریشان ہو تو یہ نہ پوچھو میں اس کے بارے میں کیا کروں، بلکہ پوچھو میں کون ہوں جو یہ دیکھ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ تمہیں یہ احساس ہوگا کہ جس مرکز سے تم خلل کو دیکھ رہے ہو وہ خود خلل کا شکار کبھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ مرکز متاثر ہوتا ہوا لگے تو بس دیکھو کہ کون یہ دیکھ رہا ہے۔ بالآخر یہ سب رک جائے گا۔ تب تم اپنی گہرائی میں سکون سے واپس جا سکو گے اور دیکھو گے کہ تمہارا ذہن اور دل اپنی آخری کشمکش کر رہے ہیں۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ مافوق ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ آگہی ان چیزوں سے ماورا ہوتی ہے جن سے یہ خود آگاہ ہو رہی ہے، جیسے روشنی ان چیزوں سے الگ ہے جن پر یہ پڑتی ہے۔ تم شعور ہو اور تم خود کو اس سب سے آزاد کر سکتے ہو، بس اس سب کے پیچھے سکون حاصل کر کے۔ اگر تم مستقل سکون، خوشی اور اطمینان چاہتے ہو تو تمہیں اندرونی ہلچل کی دوسری طرف پہنچنا ہوگا۔ تم ایک ایسی زندگی کا تجربہ کر سکتے ہو جس میں محبت کی لہریں تمہارے اندر کسی بھی وقت اٹھ سکتی ہیں۔ یہ تمہاری حقیقی ذات کی فطرت ہے۔ تمہیں بس اپنی نفسیات کی دوسری طرف جانا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب تم چمٹنے کے رجحان کو چھوڑ دو اور اپنے ذہن کو جھوٹی مضبوطی بنانے کے لیے استعمال کرنا بند کر دو۔ یہ فیصلہ کرو کہ اب تم ہمیشہ کے لیے اس سفر پر روانہ ہو جاؤ گے اور مسلسل چھوڑنے کی مشق کرتے رہو گے۔ اس مقام پر سفر بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ تم اپنے اس پہلو سے گزرو گے جو ہمیشہ خوفزدہ رہا ہے اور دیکھو گے کہ وہ ہمیشہ سب کچھ قابو میں رکھنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہے۔ اگر تم اس پہلو کو مزید طاقت نہ دو، اگر تم بس چھوڑتے رہو، لیٹ گو کرتے رہو اور اسے چمٹنے نہ دو، تو آخر کار تم جھوٹی مضبوطی کے پیچھے گر جاؤ گے۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارا واحد رستہ گواہ ہے، وٹنس۔ بس یہ دیکھتے ہوئے چھوڑتے رہو کہ تم آگاہ ہو۔ اگر تم اندھیرے یا مایوسی کے دور سے گزر رہے ہو تو بس خود سے پوچھو اس اندھیرے سے آگاہ کون ہو رہا ہے۔ اسی طرح تم اپنی اندرونی نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرو۔ تم بس لیٹ گو کرتے جاؤ اور اس بات سے آگاہ رہتے رہو کہ تم ابھی بھی موجود ہو۔ جب تم اندھیرے اور روشنی دونوں نفسیات کو چھوڑ دیتے ہو اور کسی بھی چیز سے چمٹنا بند کر دیتے ہو، تب تم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہو جہاں سب کچھ تمہارے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تم جو ہمیشہ چیزوں کو اپنے سامنے دیکھنے کے عادی تھے، اب شعور کے مرکز کے پیچھے موجود کائنات سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے پیچھے ایک وسیع خلا ہے، ایک مکمل کائنات۔ اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو تم پیچھے گر جاؤ گے اور یہ ایک توانائی کے سمندر میں بدل جائے گا۔ تم روشنی سے بھر جاؤ گے، ایسی روشنی جو کبھی ختم نہ ہو اور ایسے سکون سے جو ہر سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس حالت میں تم اپنی روزمرہ زندگی کے ہر لمحے کو اندرونی قوت کے بہاؤ کے ساتھ گزارو گے جو تمہیں گہرائی سے سہارا، خوراک اور رہنمائی فراہم کرے گی۔ تمہارے اندر اب بھی خیالات، جذبات اور ایک خود کا تصور تیر رہا ہوگا، لیکن وہ تمہارے تجربے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا۔
تم کسی بھی چیز سے اپنے اصل خود کے باہر کی پہچان نہیں جوڑو گے۔ جب تم اس حالت تک پہنچو گے تو تمہیں کبھی کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ تخلیقی قوتیں تمہارے اندر اور باہر اپنا کام کرتی رہیں گی۔ تمام سکون، محبت اور ہمدردی میں تم تیرتے رہو گے، سب سے آگے لیکن سب کا احترام کرتے ہوئے۔ تمہیں جھوٹی مضبوطی کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں جب تم کائناتی وسعت کے ساتھ پرسکون ہو جو تمہاری حقیقی ذات ہے۔